ناظرین کرام، اس وقت ہمارے ساتھ علامہ حسن رضا عابدی ہیں، موجود ہیں، اور میں چاہوں گا کہ حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہ چاہوں گا کہ علامہ صاحب کی جو خدمات ہیں عزاداری سے منسلک، جو مسلسل ان کی خدمت جاری ہے اور جگہ جگہ پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں وہ مجالس پڑھ رہے ہیں اور آپ مسلسل ان کے ساتھ ہیں، آپ ان کے بالکل شانہ بشانہ ہیں، تو ان کی کچھ خصوصیات اور ان کی عزاداری اور ان کے پڑھنے کے حوالے سے تھوڑا سا کچھ آپ بولنا چاہیں. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چونکہ میں علامہ صاحب کا شاگرد بھی ہوں، تو یہ نہ سمجھا جائے کہ میں شاگرد ہونے کی وجہ سے جانبداری کا ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں. میں بالکل غیر جانبدار ہو کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علامہ صاحب جو علمی تقاریر کر رہے ہیں اس وقت منبر پر، تو ایسا نہیں ہے کہ میں نے صرف علامہ صاحب ہی کو سنا، اور جو لوگ مجھ سے واقف ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ میرا اس سے پہلے بھی علماء کے ساتھ نشست رہی ہے، اور میں نے یوٹیوب پر بھی کئی علماء کو سنا، اپنے پیش رو علماء کو بھی سنا، اور جتنے بھی علماء گزرے، خطیب گزرے ہیں، اور اب بھی میں سن رہا ہوں کلپس یقیناً سوشل میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں. تو علامہ صاحب کی جو علمیت اور تقریر میں جو علمیت کا پیکر ہے وہ بالکل ہی الگ ہے. بے شک بے شک. علامہ صاحب کی جو تقاریر ہیں اس سے نوجوان نسل فائدہ اٹھا سکتی ہے. اور میں نے اپنے بزرگوں سے سنا اپنے گھر میں بھی کہ پرانے وقتوں میں ہر ملت پر، جتنی بھی ملتیں ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، سب پر، ہر فرقے میں ایک ہیبت تھی کہ شیعوں کے بچے بھی اتنے عالم ہوتے ہیں کہ کوئی ان کے سامنے آ نہیں سکتا. اس ماحول کو آہستہ آہستہ کر کے بڑی سازشوں کے تحت ختم کیا جا چکا ہے، اور کیا جا رہا ہے، مسلسل کوششیں جاری ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر علامہ ماجد رضا عابدی جیسے خطبہ کو ہماری نوجوان نسل پھر سے بیٹھ کر سننے لگے اور اس علم کو اپنی آگے آنے والی نسلوں تک پہنچائے، تو پھر شاید وہ وقت دوبارہ واپس آ سکتا ہے کہ پھر یہ بات ہر فرقہ کہے گا کہ بھائی شیعوں کا بچہ بھی عالم ہے. لیکن میں بھی آپ کی اس بات سے تائید کروں گا، لیکن ابھی بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ علامہ صاحب کی خطابت، اور سب سے مین چیز جو ان کی خطابت کا جز ہے وہ ان کا ہے خطبہ. میں نے آج تک ابھی تک کسی ذاکر کو اتنی خوبصورت انداز میں جو ان کا شروع اسٹارٹ خطبہ نہیں سنا. آپ اس کے بالکل ایسا ہے کہ ترنم، لہن، یہ خدا داد صلاحیتیں ہوتی ہیں، گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہیں. تو اب وہ قبلہ کا لہن پروردگار کی طرف سے ایک ایسا عطیہ ہے کہ قبلہ تقریر شروع کرنے سے پہلے اپنے اس خطبے سے ہی لوگوں پر سحر طاری کر دیتے ہیں، بالکل متوجہ ہو جاتے ہیں کہ جب خطبہ ایسا ہے. یہاں تک کہ میں نے خود قبلہ سے بھی پوچھا، قبلہ نے مجھے بتایا کہ جو عشرہ پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا عشرہ ہے، جیسے کہ کربلا میں ابھی 4 کروڑ کا مجمع ہو تو میڈیا بتاتا ہے 30,000 کا. بالکل ایسا ہی ہے، میڈیا اتنا تعصب پسند ہے. لیکن اسی میڈیا نے فیصل آباد کے مجمع کو، جہاں قبلہ عشرہ پڑھ رہے ہیں، اس کو اسی میڈیا نے بتایا کہ یہ 4 لاکھ کا مجمع ہے. تو اتنا بڑا مجمع اور قبلہ اتنا بڑا عشرہ پڑھ رہے ہیں. تو جعفر، میں علامہ صاحب کے خطبے کے متعلق بتا رہا ہوں، تو وہاں کے جو بانی ہیں جعفر شاہ فیصل آباد دھوبی گھاٹ کے، تو جب ان تک بات پہنچی کہ بھائی ان کو پڑھوانا ہے علامہ ماجد رضا عابدی کو، تو انہوں نے کہا بھائی کیسٹ لگائی جائے، پہلے ہم سنیں کہ کیسے آ رہی ہے. یہ بات تقریباً 2006-07 کی ہے. تو جب وہ کیسٹ لگایا گیا تو صرف انہوں نے خطبہ سنا اور کہا بس اسی عالم کو ڈھنگ کر یہی پڑھیں گے. آگے سحر طاری ہو جاتا ہے سننے والوں کا. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ کہ علامہ صاحب کو نوجوان نسل بیٹھ کے سنے، قبلہ کے دلائل، پھر قبلہ کی تقریر ایک پورا بنا بنایا جیسچر ہے. یعنی کہ اب آپ کو اس کے بعد کچھ پڑھنے کے مطالعے کی ضرورت ہی نہیں. قبلہ جو پڑھ رہے ہیں قرآن کی آیت، رسول کی حدیث اور مستند کتابوں کے حوالے اور روایتیں پیش کرتے ہیں. تو وہ بنا بنایا اسٹرکچر ہے جو ہمارے نوجوان خطیب ہیں وہ بھی سنیں تو پوری تقریر ہے ان کی تیار ہے، پورا اسٹرکچر تیار ہے، کوئی محنت کی ضرورت نہیں. اور جو آنے والے جو نوجوان جو خطیب اور علامہ مولانا بن رہے ہیں ان کے لیے بھی بہت بڑا ایک اثاثہ ہے ان کی خطبت کا سلسلہ. جو قرآنی مجلس سے اٹھا کے سنے تو ان کو بہت چیزیں سننے میں، نئی چیز پڑھنے میں ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. کچھ آخر میں میسج دینا چاہیں گے علامہ صاحب کی طرف سے؟ میں میسج علامہ صاحب کی طرف سے نہیں، لیکن جو بھی اپنا میسج دینا چاہیں اپنی طرف سے، کیونکہ میرا قد اتنا بڑا نہیں ہے کہ میں علامہ صاحب کی نیابت کر سکوں. میں اپنی طرف سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل
ولایت علی سننے کو پسند کرتی ہے، ولایت علی کو پسند کیا جاتا ہے، لیکن ولایت علی کو دوسروں کو سمجھانے کے لیے آپ کو توحید اور رسالت پر دلائل آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے۔